عظیم الشان کانفرنس حضرت مولانا محمد حنیف رحمہ اللہ کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہ چکے تھے۔ وہ ہمارے انتہائی معتبر ساتھی تھے اور جمعیت علماء اسلام کے صف اول کے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دین دشمن، اسلام دشمن، ملت دشمن کے ہاتھوں سے انہیں شہادت عظمیٰ پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ہم شہادتوں پہ ماتم کرنے والے نہیں، بلکہ شہادتوں کو سامنے لا کر اپنی جماعت، اپنے کارکنوں کو، پبلک کو، لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام یہ ایک صرف سیاسی جماعت نہیں، بلکہ ایک تحریک ہے جس کا سلسلہ نسب جا کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ ایک تحریک ہے، عقیدہ و ایمان کی تحریک ہے، یہ جہاد کی تحریک ہے، یہ فلسفہ حیات کی تحریک ہے۔ اس سے وابستہ لوگ ذہنی طور پر ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ ہم حالت جہاد میں ہیں، حالت جدوجہد میں ہیں۔ اس جدوجہد میں تکلیفیں بھی آئیں گی، شہادتیں بھی آئیں گی، لہذا اس ذہن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ جمعیت سے وابستہ ہوتے ہیں لوگ۔ اور مولانا محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ، ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ جہاں وہ جمعیت علماء اسلام کے صف اول کے رہنما تھے، وہاں وہ ایک سماجی شخصیت بھی تھی۔ لوگوں کے مسئلے مسائل، دکھی انسانیت کو سہارا دینا، ان کی مشکل میں پڑنا، ایسے صفات کے حامل شخصیت کو راستے سے ہٹانا، یقیناً ایسی شخصیت، ایسا کردار، ایسا منصوبہ کسی دین دشمن، اسلام دشمن اور عقیدہ دشمن کا ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ کارروائی کی۔ میں بھی پوچھ رہا تھا مولانا صاحب کے صاحبزادے سے کہ بتائیے کیس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکاری ادارے ہیں، اس کیس کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا اب ہونے والا ہے۔ عجیب بات ہے، 1 سال گزرنے کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ اس شہادت کے پیچھے وہ کون سے ہاتھ ہیں جو انہیں بے نقاب کیا جائے۔ 1 سال کے اندر ایک قتل کا
سراغ نہیں لگا سکتے، لیکن جب یہ سراغ لگانا چاہے تو میں کل کوئٹہ پہنچا ہوں، رات میرا قیام کہاں رہا، میں کس وقت وہاں سے چلا، کس وقت واپس پہنچوں گا، یہ ساری نگرانی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک ہمارے شہید ساتھی کا سراغ ان کو نہیں مل رہا۔ تو پھر ہم کیا سمجھے اور موجودہ حکومت یہ بڑے دعوے کرتے تھے، یہ کہتے تھے اگر ملک میں آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، اور اگر کہیں بے روزگاری آ گئی تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی ذمہ دار وزیر اعظم ہے اور حکومت ہے۔ تو اس شہادت کی ذمہ دار میں کس کو سمجھوں؟ ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا محمد حنیف شہید ہو کر امر ہو گیا ہے، اب قیامت تک انہیں شہید لکھا جائے گا، لیکن تمہارے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں کہ وہ قتل ہوتا ہے اور سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے۔ تو یہ تمہارے لیے ایک مسلسل عذاب اور لوگوں کے غیظ و غضب کا ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ لہذا میں اس آپ کے عظیم شان کانفرنس کے توسط سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قاتلوں کو بے نقاب کرے بتائیں کہ اس منصوبے میں کس کا ہاتھ تھا، ورنہ پھر یہ میری انگلی تمہاری طرف اٹھے گی، پھر ہم کہنے پر مجبور ہوں گے کہ مولانا حنیف کے اصل قاتل تم ہو، ورنہ ہمیں مطمئن کرو، مولانا محمد حنیف کے ورثاء کو مطمئن کرو اور بتا دو کہ قاتل کون ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے شہر کی طرف آتے ہوئے خویت کے مقام پر سڑک بند تھی، کئی دنوں سے شاید بند ہے، میں وہاں رکا، پتہ کیا، آپ کے علاقے کا ایک معزز شخصیت اسد خان اچکزئی جو پورا ایک ہفتہ ہوا وہ اغوا ہوئے ہیں، ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ اغوا کار کون ہے۔ تو آپ بتائیں کہ پھر حکومت کی رٹ موجود ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کی رٹ موجود نہیں، کہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ہفتے نہیں مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، پتہ نہیں لگتا۔ تو پھر ہم کیا سمجھے کہ حکومت ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو یہ سمجھیں گے کہ حکومت نہیں ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو گئی ہے کہ ایک معزز شہری کو اغوا کر کے لے گئے ہیں اور ایک ہفتہ گزر گیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور حکومت کو یہ احساس بھی نہیں ہے، ہمارے ان اداروں کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ اگر ایک ہفتے سے خوریت کا راستہ بند ہے، ٹرکیں کھڑی ہیں، کروڑوں اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، قوم کا نقصان ہو رہا ہے، پڑوسی ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو شرم نہیں آتی؟
کیمپ میں میں نے پوچھا کہ کوئی حکومتی اہلکار، کوئی ذمہ دار، کوئی انتظامیہ؟ کہتے ہیں کہ ہفتہ گزر گیا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ اس طرح کی حکومتیں ہمارے مسائل کے حل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت چاہے وفاقی ہو، چاہے صوبوں میں حکومتیں ہوں، کہیں بھی آپ حکومتی رٹ نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر حکومتی رٹ چیلنج ہوگی تو اس کا بھی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ آج جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ موجودہ حکمران حکومت سے قبل قوم سے بار بار یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم برسر اقتدار آئے تو 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، ملک کی معیشت کو ترقی دیں گے، مضبوط بنائیں گے، باہر سے لوگ آ کے ملک میں نوکریاں کریں گے، ہم دوسرے ملکوں کو قرضے دیں گے، غریب ملکوں کا مفت میں تعاون کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، 2 سال کا عرصہ ان کو ہوا، ایک دعویٰ میں سچ کر کے نہیں دکھا سکے۔ ایک دعویٰ میں انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، میگا پروجیکٹ تو لے کر نہیں آئے، سی پیک کا بیڑا غرق کر دیا۔ پڑوسی ممالک ہم سے ناراض، چین جو ہمارا دوست تھا وہ ناراض، ایران آپ سے ناراض، سعودی عربیہ آپ سے ناراض۔ آپ نے کون سا کمال کر دیا؟ صرف حکومت لینی تھی۔ میرے محترم دوستوں، غربت ملک میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ اس کے بچے اسپتال کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، دوائی کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، خوراک کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں۔ شرم ان کو نہیں آتی، ریاست مدینہ کی بات کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر ریاست مدینہ کی توہین کی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسے حکمران جو میں سمجھتا ہوں کہ نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے، سلیکٹڈ بھی ہے، منتخب نہیں ہے، موجودہ حکومتیں سلیکٹ کیے گئے ہیں، نہ ان کا آگا نہ پیچھا، نہ صلاحیت نہ کوئی ویژن۔ تو اس لیے ایسی حکومت کو ہٹانا اب قوم کی ذمہ داری ہے۔ کیا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کال دے دے پہلے کی طرح تو آپ اٹھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ؟ میرے دوستو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب۔ تو یہ ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو اس کا مزہ چکھائیں گے۔ ہمارے ہمسائے ملک افغانستان، ہمارا ایک اصولی موقف تھا
اور وہ موقف یہ کہ جب سوویت یونین یہاں آیا تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ سوویت یونین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ افغانستان میں آئے اور افغانوں کا مسئلہ حل کریں. اور افغانوں نے جرأت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، روسیوں کو پسپا کیا. اس کے بعد پھر امریکہ آیا، نیٹو کی افواج آئے. تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ امریکہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ افغانستان میں آئے اور اپنے اتحادیوں کو لے کر آئے. افغانستان کا مسئلہ افغان عوام کا ہے، وہ اپنا مسئلہ خود حل کر سکتے ہیں، ان میں صلاحیت موجود ہے، وہ خود اپنا مسئلہ حل کرے. نہ امریکہ کو اس کا اختیار ہے، نہ نیٹو کے افواج کو اس کا اختیار ہے. اور نیٹو 48 ممالک کی قوت کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوا. تو میرے قائد نے اس وقت بھی کہا تھا کہ افغانستان میں داخل ہونا تو شاید آسان ہو، لیکن افغانستان سے واپسی ممکن نہ ہو. آج دنیا کی تمام طاقتیں طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جھک گئے ہیں اور ان سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو ہماری بات سچی نکلی کہ ہم اس وقت کہتے تھے کہ تمہاری بس کی بات نہیں، تم مداخلت مت کرو، افغان عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دو. آج مجبور ہو، آج تم ہم سے بھی مدد مانگتے ہو، آج تم طالبان کو بھی منت سماجت کر رہے ہو. میں سلام کرتا ہوں ان طالبان کو جنہوں نے استقامت دکھائی، جنہوں نے بہادری دکھائی، جنہوں نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور پوری دنیا کے افواج کو شکست سے دوچار کر دیا. کیا یہ سلام کے مستحق نہیں ہے یہ نوجوان؟ میرے عزیز دوستوں، تو اس طرح ہم جو پالیسی بناتے ہیں JUI، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم سوچ سمجھ کر پالیسی بناتے ہیں، سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں. اور جو باتیں ہم کرتے ہیں، عمران کے بارے میں جو باتیں کی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے، افغانستان کے بارے میں جو باتیں کی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ کلند ہر چگوئے دیر گوئے. ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہیں، ہم سیاست کو سمجھتے ہیں، ہم علاقوں کو سمجھتے ہیں، ہم علاقے کی کلچر کو سمجھتے ہیں، اس کی تہذیب و تمدن کو سمجھتے ہیں، ان کی تاریخ سے واقف ہے. اس لیے ہماری جب رائے آتی ہے تو وہ جیسے دلی رائے ہوتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے روز اول سے نیٹو کے افواج کی وجود کو تسلیم نہیں کیا، سوویت یونین کو تسلیم نہیں کیا. افغانستان کے مسلمانوں نے مل کے نیٹو کو بھی شکست دیا اور سوویت یونین کو بھی شکست دیا. وہ مبارکباد کے مستحق ہے اور مجھے توقع ہے کہ آگے چل کر افغانستان میں امن قائم ہوگا اور شہداء کے جو ارواح ہیں ان کو سکون ملے گا. میرے عزیز بھائی اور دوستوں، بس میں چونکہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میرے آج ہی انشاءاللہ العظیم واپسی ہے تو وقت کی کمی کے باعث اور مولانا محمد حنیف صاحب کو میں سمجھتا ہوں جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے ان کی خدمات کو، خدمات جلیلہ کو، وہ کم ہے. میں دعا ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور شہادت کے موت پر وہ فائز فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میڈیا ٹاک کو لاندھ دمک سروا عمران
دا ټولو مسلمانانو څخه خواست کوو چې پر خپلو ځایو باندې کښېنئ. د معززو علماو تقریرونه پاته دي. د جمعیت علماء اسلام مرکزي نائب امیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب تشریف فرما دی. د هغه خطاب به وي، د نورو علماو خطاب به وي. انشاءالله ټول به مختصر وي. د ټولو څخه د اطمینان غوښتونکي یو. مصائب لاکھ بڑھ جائے عزائم کم نہیں ہوتے، مصائب لاکھ بڑھ جائے عزائم کم نہیں ہوتے، یہ وہ گردرے ہیں جو کر تو سکتے ہیں مگر خم نہیں ہوتے. دا پروگرام په دې برخه کې دا تقریر د پاره په ډېر ادب سره دعوت خطاب ورکوو. شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا اشرف الدین صاحب دامت برکاتهم العالیہ، امیر یا چیئرمین امن کونسل بلوچستان